جس طرح پاکستان ایک نیوکلیر طاقت بنا، بس یہی ایک راستہ ہے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں آج دیکھیں کہ اب سردی کی آمد ہے، کروڑوں لوگ جو اس وقت سیلاب سے ان کو بہت بے پناہ نقصان پہنچا ہے، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، اور جہاں پر سردی اس وقت پہنچی ہے برف پوش پہاڑوں پہ، کے پی میں، ادھر بلوچستان میں، وہاں پر ان کو اپنا ونٹر شیلٹرز مہیا کرنے ہیں، ہم نے خیمے دینے ہیں، ادویات دینی ہے، خوراک دینی ہے، کمبل دینے ہیں، گرم کپڑے دینے ہیں۔ کیا یہ دھرنوں سے ہوگا یا گالی گلوچ سے ہوگا یا عمل سے ہوگا اور خلوص اور اخلاص اور قربانی سے ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج 75 سال بعد آپ یقین کر لیں کہ 75 سال بعد آج بھی ہم اسی چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو روزگار دینا ہے، ایک بیمار بچی کو دوائی کس طرح دینی ہے، ایک بیوہ اور یتیم کو کا سہارا کس طرح بننا ہے۔ یہ جو وہ قومیں جو آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، یہ مراحل انہوں نے کبھی کے طے کر لیے۔ وہاں پر ایک سوشل ویلفیئر سسٹم ہے، چاہے آپ برطانیہ کی بات کر لیں، چاہے آپ سویڈن کی بات کر لیں، جہاں پر ان کو یہ غم نہیں کہ دوائی نہیں ملے گی تو موت واقع ہو جائے گی، یہ غم نہیں، چاہے وہ ایک فراش ہے یا ایک لارڈ ہے یا ایک کاروباری آدمی ہے یا ایک کلرک ہے، کہ اگر بچے میں وہ صلاحیت ہے تو وہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی بھی جا سکتا ہے، وظیفہ بھی ملے گا۔ یہاں پر سفارش اور میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے کے علاوہ آج تک ہم نے کام کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے۔ اب میں توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ فیٹف کی تو پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی الحمدللہ، اور پوری قوم کو مبارک ہے۔ میرے قائد کے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں پاکستان گرے لسٹ میں نہیں تھا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ گرے لسٹ نکل آیا تھا، یہ دوبارہ ہم گرے لسٹ میں آئے، یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اور کل دوسری خبر جو آئی وہ توشہ خانہ میں عمران نیازی کے حوالے سے کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ، وہ ایک خائن ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے اور سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور ہم سب کی جان ہے، یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک لمحہ ہے جس کے اوپر ہمیں اس مالک سے ہر وقت ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ اور مجھ جیسے خطا کار ترین انسان کو تو ہر وقت اس رب ذوالجلال جس کی ایک عدالت میں ایک دم ہمیں پیش ہونا ہے، اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ یہ لمحہ ہے ایک فکر کا، یہ مقام عبرت ہے، مقام عبرت ہے کہ جو شخص کئی سال سے دن رات پوری قوم کے جو زوما ہیں، میری بات چھوڑ دیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی نوجوان ہے، سب کو یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ آج میں نے نہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر جن کے بارے میں عمران خان نیازی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، بلکہ یہی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ یہ کہا کہ میں ان کی امانت کی شاید قسم کھاتا، مجھے یہ لفظ اچھی طرح یاد نہیں، لیکن اس طرح کی اس سے ملتی جلتی بات کی کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، قابل ہے، اور ان کی سلیکشن، ان کا نام عمران خان نیازی نے پرپوز کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا۔ اب بتائیے، اور وہی عمران نیازی جو کہتے تھے کہ اگر عدالت اس طرح کا فیصلہ، جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ پاناما بمقابلہ اقامہ فیصلہ آیا تو کہا کہ اگر عدالت مجھے اس طرح کا فیصلہ دے تو میں تو سیاست چھوڑ کے میں گھر چلا جاؤں، میں ایک سیکنڈ نہ ٹھہروں، اور عدلیہ زندہ باد اور کیا کیا نعرے لگائے۔ اور اب پچھلے چند مہینوں اور ہفتوں سے عدلیہ کے بارے میں کیا گفتگو کی وہ
آپ کے سامنے ہے. تو عمران نیازی کو اس چیف الیکشن کمشنر جس کو وہ کہتے تھے بہت دیانتدار آدمی ہیں, اور واقعی ان کی شہرت ایسی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹسز کے نتیجے میں, یعنی اس کو کیا کہیں گے اردو میں, بدعنوانی کی پریکٹسز, بدعنوانی کی پریکٹسز کے نتیجے میں پاداش میں ان کو کل ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا کہ یہ بدعنوان ہے. انہوں نے جو توشہ خانہ, دیکھیے اندازہ کریں کہ کہاں وہ 2018 میں جب یوں ہی یہ آئے اور مسند پر زبردستی لا کر بٹھائے گئے جھرلو کے ذریعے اور دھاندلی کے ذریعے. یہ بات اب پوری دنیا میں بچہ بچہ کہتا ہے, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. بدترین دھاندلی کے ذریعے ان کو بٹھایا گیا اور وزیر اعظم پاکستان ان کو بنوایا گیا. تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھینسیں ہیں, ان کو میں بیچ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا. اور یہ میں نے جناب وہ جو ہماری جو ایک جناب ہمیں ہر ایک ایک پائی بجانی ہے اور ہمیں بڑی اپنا کفایت چاری سے ہمیں کام لینا ہے, اور کفایت چاری کا تقاضا یہ, انہوں نے پتہ نہیں 23 لاکھ روپے بیچی. ایک آدمی نے تو یہ کہہ کہ وہ گائے خریدی کہ میں نواز شریف کا دیوانہ ہوں, میں پتہ نہیں 3-4 لاکھ روپے دے رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, اور یہ جناب یہ رقم یہ جمع کرائی جائے گی اپنا قومی خزانے میں, کہ قومی خزانہ ان بھینسوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پھر وہ گاڑیاں جو تھیں وہ اس کی بولی لگائی. آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ جناب یہ قومی خزانے میں پیسہ جائے گا اور کفایت شعاری جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. اب آپ بتائیے میرے اپنا بھائیوں کہ یہ نعرے لگانے والا شخص اور تمام باتیں آپ کو علم ہے کہ $300 ارب, اور جناب جو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب $1 نیچے گرتا ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب اپنا بجلی مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم فلاں ہوتا ہے, گیس مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. کیا کیا انہوں نے ٹائٹلز نہیں دیے. تو اب کہاں وہ بھینسیں بیچ کر وہ 23 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرایا کہ یہ تقاضا ہے کفایت شعاری کا, اور کہاں جو غیر ممالک سے یا دوست ممالک سے مہنگے ترین تحفے ملے ان کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لیے. ہاں قوم آپ کو سلوٹ کرتی اگر یہ بیچ کر آپ نے یہ پیسہ یہ 15-20 کروڑ روپے آپ نے قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا, تو میں بھی آپ کا ایک سیاسی مخالف ہونے کے باوجود آپ کی ستائش کرتا کہ آپ نے واقعی ایک وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کہ قابل ستائش ہے اور شاباش کے قابل ہے. تو پھر تو بات تھی. نہ صرف آپ نے یعنی وہ تحفے نکال کر ایک تو دبئی میں بھیج دیا, اور کہتے ہیں مجھے اس کا قطعیت کے ساتھ علم نہیں ہے, کہتے ہیں کہ جس دکان کے پاس یا جس کے پاس وہ گھڑی بیچی جو 14-15 کروڑ روپے کی تھی, وہ اسی نے وہ جو ریئر جو ہوتے ہیں ماڈلز بنائے جاتے ہیں وہ اسی نے بنائے. تو اس نے آگے جن سے ملا تو ان کو فون کر دی, جناب یہ گھڑی آئی اپنا کوئی چوری تو نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں آپ ہمیں یہ بھیج دیں. اندازہ فرمائیں, یعنی اندازہ آپ کریں کہ اس ملک کی کتنی انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کیا, اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی وہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ریئر, ناٹ کسٹم میڈ, اس کو کہتے ہیں جی نہیں اس کو کہتے ہیں ریئر پروڈکشن کہتے ہیں. اس طرح ریئر پروڈکشن اس طرح کی ہوتی ہے, وہ بڑی چند وہ آئٹمز ہوتی ہیں. تو اس کو جناب اسی دکان میں پہنچ کے انہوں نے آگے فون کر دیا. تو ان کا اچھا, ان کا پھر یہ ہمیں واپس ادھر ہی بھیج دو. مجھے ملی ہے, میں نے جب میں وہاں پر وہ آج آپ بالکون سے گزرے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے, تو الحمدللہ آپ کو اپنا نظر آئے گی, آپ کا دل بھی چاہے گا لیکن آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. پچھلے 10 سال کا بھی بتا دیں تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے سالوں کو بتا دوں. تو وہ مجھے نیب میں اپنے عدالت میں نے ایک دفعہ کہا تھا جب میں تھا خادم پنجاب, تو مجھے اس طرح کے
مجھے ملا تحفے، بہت ایک قیمتی گھڑی تھی. تو مجھے خط آیا کیبنٹ ڈویژن سے کہ جناب یہ آپ کی تحفہ ہے، تو آپ اس کی اتنی قیمت ہے تو آپ اس کا اتنا ادا کر دیں جو آپ. میں نے خط لکھا اس کو، رائٹنگ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے کہا شکریہ، مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ اپنا توشہ خانے میں رکھیں. البتہ یہ ہے کہ اب میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں اس لیے وہ اپنا یہ اس میں کیسز میں لگوایا کہ توشہ خانہ میں کوئی اس کی کوئی جو رپورٹس اچھی نہیں ہیں، چیزیں وہاں گم ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کس طرح ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں پتا، میں نہ میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں. اس لیے میں نے اس کو کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اپنا لگے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کون تھا وہ جو گھڑیاں بھیج کے پیسے جیب میں ڈال گیا، اور کون تھا جس نے یہ اپنا جو تحفے جو ہیں پاکستان کو جو ملے. مجھے تحفہ نہیں ملا، یہ 22 کروڑ عوام کو ملا ہے.